بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ تمام مومنین کو عزاداروں کو السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ ہمارا آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے احادیث عاشوراء پر۔ آج اس کی 5ویں نشست ہے۔ ہم نے چوتھی نشست میں وہ احادیث لے کر آئے تھے کہ فرشتوں کا امام حسین علیہ السلام پر گریہ ماتم۔ آج ہم 5ویں نشست میں امام حسین پر انبیاء علیہ السلام کا گریہ ماتم اور انبیاء کا خون بہانا، امام حسین علیہ السلام کربلا میں انبیاء کا گزرنا اور انبیاء کا خون بہنا اور تبرہ۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز ان روایتوں سے کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے غم امام حسین علیہ السلام اور عزادار کی شفاعت۔ یہ کتاب علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی مرحوم صاحب جن کی کتاب ہے کہ روایت کی گئی ہے کہ یہ ضمیر اختر صاحب نے مرحوم نے یہ روایتیں قبلہ نے یہ روایتیں بہار الانوار سے دی۔ روایت بیان کرتے ہیں کہ روایت کی گئی ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو حوا کو نہیں دیکھا تو زمین میں چاروں طرف چکر لگانا شروع کر دیے۔ اچانک آپ کا زمین کربلا پر پہنچے تو ایک دم غمگین ہو گئے اور آپ کا سینہ تنگ ہو گیا اور سانس رک گئی۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام کی جائے شہادت پر پہنچے تو آپ کے پیر لرزنے لگے اور خون جاری ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر جانب آسمان بلند کیا اور کہا، کیا مجھ سے کوئی گناہ صادر ہو گیا ہے کہ مجھے سزا ملی، ٹھوکر لگی، خون بہنے لگا؟ اس لیے کہ میں نے روئے زمین کا چکر کاٹا لیکن کبھی کہیں ایسا حادثہ پیش نہیں آیا جیسا کہ اس زمین پر پیش آیا ہے۔ اس زمین میں آخر کیا بات ہے؟ یعنی پروردگار سے حضرت آدم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ آخر اس زمین میں آخر کیا بات ہے کہ مجھے خود بخود غم کھائے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی کی کہ تم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے، البتہ تمہاری اولاد میں سے امام حسین علیہ السلام ظاہر ہوں گے جسے ظالم بے دردی کے ساتھ بے گناہ شہید کر دیں گے، لہذا تمہارا خون ان کے خون بہنے کی وجہ سے بہایا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، بارہ الہی، کیا یہ حسین علیہ السلام نام کا کوئی پیغمبر ہوگا؟ وہی ہوئی، نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، حسین علیہ السلام کا قاتل کون ہے؟ تب قدرت کا جواب آیا کہ اس کا قاتل یزید ملعون ہے جس پر تمام اہل زمین و اہل آسمان نے لعنت کی ہے اور کرتے رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جبرائیل سے کہا، اب میں کون سا وظیفہ پڑھوں؟ اب حضرت آدم علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ اب میں کون سا وظیفہ پڑھوں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ قاتلان حسین علیہ السلام یزید پر لعنت کا وظیفہ پڑھتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 4 مرتبہ یزید ملعون پر لعنت بھیجی اور چند قدم ہی کوہ عرفات کی طرف گئے
ہوں گے کہ ہوا مل گئی۔ پھر حضرت بی بی حوا علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اور دوسری روایت بھی یہ بہار سے، اور اسی کتاب میں غم امام حسین اور عزاداروں کی شفاعت میں دوسری روایت ہے کہ حضرت نوح اور غم امام حسین علیہ السلام۔ روایت کی گئی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھنے لگے تو ساری دنیا کو یوں ہی چھوڑ دیا، اور چلتے چلتے جب آپ کی کشتی کربلا کے علاقے میں جا پہنچی تو کشتی ڈوبنے لگی۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ چلتے چلتے کربلا کے پاس پہنچی تو کشتی ڈوبنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا لگا کہ کشتی ڈوبنے والی ہے تو دعا کرنے لگے اور فرمایا کہ میں نے تمام دنیا کی سیر کی، خیریت سے گزرا، لیکن اس جگہ آ کر میری کشتی ڈوبنے لگی ہے، یہاں اس زمین میں کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ یعنی پروردگار سے سوال کرنا ہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ اے نوح علیہ السلام، یہاں اس جگہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ حسین علیہ السلام شہید کیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے جبرائیل، حسین علیہ السلام کا قاتل کون ہے؟ آپ علیہ السلام جبرائیل نے جواب دیا کہ وہ لعنتی مردود ایسا ہے کہ 7 زمین اور 7 آسمان نے اس پر لعنت کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 4 بار یزید پر لعنت کی تو کشتی پار ہو گئی، یعنی کشتی چل گئی، کشتی خیریت سے ساکن ہو گئی۔ اور یہی روایت بہار الانوار میں بھی موجود ہے، یہاں قبلہ علامہ ضمیر اختر بہار سے نقل کر رہے ہیں۔ اور دوسری روایت ابراہیم علیہ السلام اور غم امام حسین علیہ السلام، یہ بھی روایت اسی کتاب غم امام حسین اور عزاداروں کی شفاعت کتاب میں اور بہار سے نقل کرتے ہیں۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر چلے جاتے تھے کہ جب زمین کربلا آئی تو گھوڑے کا پیر پھسلا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر گر گئے، آپ کا سر پھٹ گیا اور خون جاری ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کربلا معلی۔ ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کرنا شروع کر دیا اور کہا پروردگار، مجھ سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے مجھے چوٹ لگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، بلکہ اس جگہ کربلا میں حسین علیہ السلام سبط پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہوگا اور تمہارا خون ان کی محبت میں جاری کیا گیا ہے۔ اب سوال کرتے ہیں کہ آپ خون کیوں بہاتے ہیں جب اللہ خود انبیاء کا خون بہا رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے؟ انبیاء جاری کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے جبرائیل، امام حسین علیہ السلام کا قاتل کون ہے؟ جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ لعنتی ہے اور 7 آسمان اور زمینوں نے قاتلان حسین یزید ملعون پر لعنت کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کئی بار یزید ملعون پر لعنت کی اور ان کے گھوڑے نے بزبان فصیح آمین کہی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھوڑے سے کہا کہ تو نے میری دعا کو کیسے سن لیا کہ آمین کہی؟ گھوڑے نے جواب دیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اے نبی، مجھے فخر ہے کہ آپ جسے اللہ کے
پیارے نبی میرے اوپر سوار ہوتے ہیں، جس وقت میرا پیر پھسلا اور آپ زمین پر گر پڑے تو مجھے انتہائی رنج ہوا، کیونکہ یزید کے منحوس نام کی وجہ سے آپ کو اذیت پہنچی۔ اور دوسری روایت اس کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوش نبی اور غم امام حسین علیہ السلام، روایت کی گئی ہے کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوش کے ساتھ سیر و تفریح کو نکلے تھے کہ زمین کربلا پر آ پہنچے۔ آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا اور کانٹا آپ کے پیر میں لگ گیا اور پیر سے خون جاری ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے اللہ، کیا مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اس جگہ میرے حسین علیہ السلام کو قتل کیا جائے گا، اس کا خون بہے گا، اس لیے ان کے خون بہنے کی وجہ سے تمہارا خون بہایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے خدا، حسین علیہ السلام کون ہے؟ پروردگار نے جواب دیا، خالق کا جواب آیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ حسین ہے۔ حسین آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہے، اور علی المرتضیٰ کا بیٹا ہے حسین علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کا قاتل کون ہے؟ آواز آئی کہ قاتلان حسین اتنا منحوس ہے کہ تمام دنیا کے سمندر، دریاؤں کی مچھلیوں نے اور صحرا کے چرند پرند اور درندوں نے اس پر لعنت بھیجی ہے، قاتلان امام حسین علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ نے دونوں ہاتھ بارگاہ خداوندی میں بلند کیے اور یزید ملعون پر لعنت کی، اور یوش بن نون نے حضرت موسیٰ کی دعا پر آمین کہی اور اس جگہ سے گزر کر چلے گئے۔ اور یہ بھی روایت بحار الانوار میں ہے، اور یہ کتاب غم امام حسین اور عزاداروں کی شفاعت جو قبلہ مرحوم علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب جن کی کتاب ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔